ظہیر فیملی اور جو ظہیر کی مسز ہیں یعنی کہ پری ہیں، ان کی فیملی کے درمیان کچھ اہم تعلقات بننے جا رہے ہیں۔ اب جو سسر جی ہیں وہ گھر سے نہیں نکلنا چاہتے۔ اب سسر جی نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ میں کیس واپس لے لوں۔ شو میں بھی کہا تھا کہ ہماری بچی اگر بازیاب ہو جاتی ہے تو ہم اس کیس کو واپس لے لیں گے۔ اب جب بچی رضامندی کا اظہار کر رہی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ رہنا ہے، تو اب کیوں آپ اس کیس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ اب ساسو ماں کہتی ہے کہ میں تینوں پہلے کیا سی کہ بچ جا، تینوں پتا بھی سی میری دھی ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ، پھر تو ਇਹੋ ਜਿਹਾ قدم چکیا۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری۔ ناظرین، بچپن میں جب ہماری لڑائی ہوا کرتی تھی دوستوں کے ساتھ یا گھر میں لڑائی ہوا کرتی تھی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، تو ہم ایک ڈائیلاگ بولا کرتے تھے۔ وہ ڈائیلاگ ہوا کرتا تھا، لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ ناظرین، اسی ڈائیلاگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ظہیر کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جو لوگ ظہیر کیس کو فالو کر رہے ہیں وہ اس ولاگ کو مکمل لازمی سنیے گا، بہت اہم باتیں آپ کو جاننے کو ملیں گی اور اس ولاگ کو لازماً شیئر کیجئے گا۔ ناظرین، اب لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر ہم تشبیہ دیتے ہیں دل کو۔ ہم جو لڑائی ہمارے درمیان ہوئی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو تاکہ آپ کا دل صاف ہو جائے۔ تو اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ظہیر فیملی اور جو ظہیر کی مسز ہیں یعنی کہ پری ہیں، ان کی فیملی کے درمیان کچھ اہم تعلقات بننے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ معلومات دی ہیں کہ ظہیر کی جو مسز ہیں ان کی فیملی میں بہت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظہیر کی مسز کی نانی اماں ہیں، جو اس کے ماموں ہیں اور باقی فیملی ممبرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اب ہم اس بدنامی کو زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور چونکہ ظہیر کی مسز کے والد محترم اپنے سسرال کے ہی گھر میں رہتے ہیں، سسرال کے دیے ہوئے گھر میں رہتے ہیں، تو اب یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر تم نے صلح نہ کی تو ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ اب جو سسر جی ہیں وہ گھر سے نہیں نکلنا چاہتے۔ اب سسر جی نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ میں کیس واپس لے لوں، کیونکہ انہوں نے ایک رمضان ٹرانسمیشن میں، جو کہ وسیم بدامی کی رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے ARY پہ، اس شو میں بھی کہا تھا کہ ہماری بچی اگر بازیاب ہو جاتی ہے تو ہم اس کیس کو واپس لے لیں گے، لیکن وہ اپنے بیان پہ قائم تو نہ رہ پائے۔ لیکن اب جب تنازعات زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اختلافات زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اناہ کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جنگ کی بازی ہار جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی زندگی سے ہی ہار جائے، تو اب ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب جو سسر جی کی فیملی ہے وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب بچی رضامندی کا اظہار کر رہی ہے کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ رہنا ہے، تو اب کیوں آپ اس کیس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ آپ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نارمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا پیسہ آپ کو کہاں سے آ رہا ہے؟ اب ان کی فیملی کے ممبران نے یہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، آپ اپنے وکلا کو پیسہ کہاں سے دے رہے ہو؟ اگر آپ کے پاس بھی فنڈ آ رہا ہے کہیں سے تو ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی دو وہ فنڈ، ہمیں بھی اس کا حصہ دار بناؤ۔ اگر آپ کو کہیں سے فنڈ نہیں آ رہا، اوپر سے آپ رہتے ہیں ہمارے گھروں میں، تو آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ آپ اپنے وکلا حضرات کو 6 لاکھ 10 لاکھ روپیہ دو اور پھر نئی اپلیکیشن دوسرے وکلا حضرات سے دلواؤ، ان کو بھی پیسے دو؟ یہ پیسہ آ کہاں سے رہے؟ اب ان کے فیملی ممبران نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں اور سسر جی پہ ہر طرف سے انگلی اٹھائی جا رہی ہے، مینو دس، تو مینو کیوں نہیں دستا، مینو سوالاں دے جواب دے۔ تو اب بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اس گھر میں۔ اب ان اختلافات سے بچنے کے لیے، ان لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے جو سسر جی ہیں اور ساسو میں ہیں، ان دونوں کے درمیان میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی ہے۔
اب ساسو ماں کہتی ہے کہ میں تینوں پہلے کیا سی کہ بچ جا, تینوں پتا بھی سی میری دھی ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ. ਹੁਣ ਸੁਸਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ बदतमीजी ना करिया कर. अब दोनों के अंदर लड़ाई हो रही है. अब एक तरफ बाहर से उंगलियां आ रही हैं, बाहर से आपको ताने मारे जा रहे हैं, और एक तरफ सुसर जी और सासू माँ के घर में ही अब ये सारे मामलात ख़राब हो गए. अब जब बच्चों के सामने सारे मामलात ख़राब होते हैं तो बच्चे कहते हैं कि पापा मामा जब आपको पता था तो आपने ये सब कुछ क्यों किया. जो उनकी छोटी बेटी है, जो परी की छोटी बहन है, अब वो भी बोलना शुरू हो गई है. उसने कहा पापा आपने मेरी वीडियो भी बनवा के सोशल मीडिया पे वायरल करवाई, जब आपको पता था कि बहना खुद से गई हैं तो आपने ये सब कुछ क्यों किया. अब हर तरफ से ये सारे मामलात ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये हमारे ज़राए ने बताया है कि अब सुलह की तरफ ये कदम बढ़ाना चाहते हैं, चूँकि उनको मालूम पड़ गया कि केस तो हार गए. जब बच्ची का 161 का बयान सामने आया तो उसी वक्त पता चल गया कि भाई अब बच्ची अभी तक अपने कदमों पे कायम है, अपने बयान पे कायम है, तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते. अब उन्होंने ये सोचा है, सुसर जी की फैमिली ने और सासू माँ की फैमिली ने ये सोच लिया है, यानी कि ज़हीर के सुसर और ज़हीर की सासू माँ ने ये सोच लिया है कि अब हम सुलह की तरफ बढ़ते हैं, इस केस को यहीं दबा देते हैं, बजाय इसके कि बाद में इंसल्ट हो हमारी और ज़्यादा नुकसान पहुँचे हमारी फैमिली को, तो हम इस केस को यहीं दबा देते हैं. अब बहुत जल्द ऐसी खबरें आप लोगों के सामने आने वाली हैं कि ये लोग बड़े बड़े उलमा इकराम से राब्ते में हैं और उलमा इकराम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी सुलह करवा दें. बच्ची अगर जाना चाहती है अपने खामद के साथ तो चली जाए, लेकिन हमारे साथ उठन बैठन कर ले, एक बैठक कर ले और बैठक के दौरान थोड़े से मामला तय कर ले, ताकि हमारी भी इंसल्ट ना हो और उस फैमिली की भी इंसल्ट ना हो. चूँकि सबको मालूम है कि बड़ी हो चुकी है, ज़मानत हो चुकी है ज़हीर की, और जो शबीर था उसकी भी, निकाह ख्वाह था उसकी भी, और जो गवाह था उसकी भी, सभी मुल्ज़िमान वापस आ चुके हैं घरों को और सारे मामला अब तय हो चुके हैं. तो अब बहुत जल्द बड़ी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाएं. ये बड़ी खबर मैं ही अपने प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि जो बकरी गैंग है वो बेचारा तो बकरी ही रहेगा, उनके पास ना ही तो ये खबर पहुंचती है, ना उनके कुछ ज़राए हैं. इधर से पकड़, इधर से पकड़, उधर से पकड़, इधर से उठा, इधर से उठा, उधर से उठा, इधर से उठा, ये सारे मामलात इकट्ठे करके उनका एक वो क्या कहते हैं, वो मिक्सर सा करके ये खबरें आप तक पहुंचा देते हैं. तो उसमें कोई सदाकत नहीं होती. जो हम 5-6 लोग हैं ना, इनकी खबरें सुना करें, इनके व्लॉग सुना करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा. अगर ये ज़्यादा शेयर होगा, पैगाम पहुंचेगा नेकी का, सुलह का, अच्छाई का, तो ज़्यादा लोग माइल होंगे अच्छे कामों की तरफ. बुरे कामों से बचें, बुरे लोगों से बचें. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. जैसे ही लम्हा बलम्हा मुझ तक अपडेट्स पहुंचेंगी वैसे ही मैं आप तक पहुंचाऊंगा. आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए. कमेंट्स में बताइएगा कि ये इकदाम इस फैमिली की तरफ से, यानी कि सुसर और सासू माँ की तरफ से कैसा रहेगा अगर वो सुलह कर लेंगे. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त.